بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تقدیس و تحلیل اور ہر قسم کی تسبیحات اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہیں۔ ہر طرح کے درود و سلام محبوب خدا سید الاولین والآخرین سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دن اللہ کی رحمت اور فضل کا نتیجہ ہے۔ جس اللہ نے اس امت کے لیے ایسے موسم بنائے جو رحمت و مغفرت کے موسم ہیں، گناہوں سے دھلائی اور صفائی کے مواسم و موسم ہیں، یہ اس کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں کچھ ایسے لمحے ہمیں میسر کر دیے کہ نیکیوں کا شوق رکھنے والا، نیکیوں کا بینک بیلنس بڑھانے کا ذوق و شوق رکھنے والے کو موقع دیا کہ تم کرتے جاؤ، ہم بغیر حساب کے آپ کے بینک میں ڈالتے جائیں گے۔ ایک کرو گے 10 ملیں گی، بعض جگہ پہ آیا 1 کرو گے 70 ملیں گی۔ اگر حساب کتاب تمہارے پاس نہ رہا تو ہم بھی بغیر حساب و کتاب کے تمہارے کھاتے میں بڑھا چڑھا دیں گے۔ نیکیوں کا بینک بیلنس بڑھانے والوں کے لیے بہت بہترین موقع۔ دوسری جانب گناہوں کی آگ میں جلنے والے، گناہوں کی زندگی گزارنے والے، گناہوں کے ماحول میں جینے والے، گناہ گار ساتھیوں کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کرنے والے، ان کو اللہ کے فرشتے پکار پکار کے فرما رہے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الخیر اقصر۔ اے خیر و بھلائی کی چیزوں سے بھاگنے والے، آج وقت ہے خیر و بھلائی کو قبول کر لے۔ اے شر اور شریروں میں رہنے والے، تمہاری زندگی میں شرارتیں، تمہاری زندگی میں نقصان دینے والی چیزیں، آجا واپس پلٹ آؤ، ابھی وقت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ موسم گناہوں سے مغفرت، اللہ اپنے بندے سے یہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے مصطفیٰ، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو بتا دو کہ رب تمہارا دور نہیں، بڑا قریب ہے۔ دعا کرنے والے کی پکار کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم بھی رب قدوس کی دعوت کی پکار کی جواب دے دو، رب العالمین کی دعوت کو جواب دو۔ رب کی دعوت کیا ہے؟ اپنی گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے توبہ کر لو، رجوع کر لو، پلٹ آؤ، ابھی موقع ہے۔ فرمایا جب تم ایسا کرو گے نتیجتاً رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے گا مگر بلکہ پاسٹ میں کی ہوئے گناہوں کو رب نیکیوں میں بدل دے گا۔
میرے بھائی تو بات چل رہی تھی کہ یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا، نیکی کا شوق رکھنے والوں کو، بینک بیلنس بڑھانے والوں کے لیے موقع ہے۔ تھوڑا کرو بہت ملے گا، بھر جائیں گے آپ کے اکاؤنٹس۔ گناہگاروں کو، مجرموں کو، پاپیوں کو دعوت دی گئی ہے اس موسم میں کہ آ جاؤ، پلٹ آؤ، تمہارے پاسٹ کے گناہوں کو معافی مل جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ جب گورنمنٹ اعلان کرتی ہے جو 10 سال 20 سال پرانے غیر ملکی یہاں غیر قانونی طور پہ داخل ہو چکے ہیں، ان کو معافی ملتی ہے، ویزا ملے گا ان کو، پھر کیا کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو؟ سیاسی پناہ والوں کو ویزا ملے گا، غیر قانونی یا قانونی جیسے بھی داخل ہوئے ہو تمہیں ویزا مل جائے گا، پیپر جمع کروا دو۔ پھر کوئی بندہ موقع ہاتھ سے جانے دیتا ہے؟ وکیل تلاش نہیں کرتا، بلکہ جیسا کیسا کیس بنا کے فوراً داخل کر دیتا ہے، مدت نہ گزر جائے۔ ارے بھائی، اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے میرے بندے آ جا، جو ماضی میں تجھ سے گناہ ہو گئے میں معاف کر دوں گا، پلٹ آ۔ بلکہ معافی ہی نہیں بلکہ تیرے سابقہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دوں گا۔ میرے بھائی، ایسے موسم میں تاخیر کرنا، ایسے موسم میں سوچ و بچار کرنا، ایسے موسم میں وقت کو ضائع اور برباد کرنا، سٹریٹس میں پھر کے وقت کو دکان میں بیٹھ کر سو کے، اور میرے بھائی نبی علیہ السلام سے بڑا نمازی کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا روزے دار کون ہو سکتا ہے؟ جو ہے آپ تو فرائض تو فرائض، آپ ہمیشہ ہر جمعرات سوموار کا روزہ رکھتے، اور جو ہے ایام بیج کے روزے رکھتے، اور اسی طرح کوئی موقع آیا نہ آتا آپ روزہ نہیں چھوڑتے تھے، شعبان کا سارا مہینہ مسلسل روزے رکھتے تھے، اور بھی ہمیشہ آپ روزے نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے۔ مگر بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں میرے اور آپ کے آقا جن کے گناہوں کی معافی ہو چکی، جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا بلکہ گناہ کرنے کا سوچا بھی نہیں ہے، وہ رب العالمین کے ایسے برگزیدہ انسان ہیں کہ وہ جناب آدم کی اولاد کے سردار ہیں، وہ انبیاء کے سردار ہیں، مگر ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جب تند و تیز ہوا جب آتی تھی، مثال کے طور پہ جب تند و تیز ہوا آتی ہے تو ہر چیز کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں آقا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو جو ہے تند و تیز ہوا سے زیادہ کرتے، اطاعت خداوندی میں دوڑ لگاتے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اتنی جستجو کرتے، اتنی کوشش کرتے کہ محسوس ہوتا کہ تند و تیز ہوا سے بھی آپ تیز کام کر رہے ہیں، آپ کے مقابلے میں تند و تیز ہوا بھی مند پڑ جاتی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، آئیے غور کیجئے، ہم انہی باتوں میں سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ نماز تراویح فرض ہے یا نہیں؟ آیا کون کون سے فرائض ہیں؟ ہم کتنے سپارے پڑھے؟ میرے بھائی، اس رمضان میں آپ کو 3 دن میں قرآن ختم کر دینا چاہیے، 7 دن میں قرآن ختم کر دینا چاہیے، 10 دن میں قرآن ختم کر دینا چاہیے، ایک قرآن پورے مہینے میں۔ یہ بھی بھلا کوئی تندی اور تیزی ہوئی؟ آؤ اپنے نبی کو قدوہ بناؤ، مال ہے، مالدار ہیں تو اللہ کے نبی تند و تیز ہوا سے زیادہ خرچ کرتے تھے۔ اور میرے بھائی، تلاوت قرآن مجید میں آقا علیہ السلام جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، رمضان میں سارا سال نہیں کرتے تھے، مگر رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت بکثرت ہوتی تھی، صحابہ کرام کا یہی معمول تھا۔ آؤ یہ رمضان کے روزے اور رات کی تراویحاں اور اسی طرح
اگر مال رب نے دیا ہے تو یہ نہ سوچو کہ یار پتہ نہیں کاروبار کے حالات مندے ہیں، یہ بھی سوچ لو آج کاروبار کے حالات مندے ہیں، کچھ ہے تو صحیح، مگر کل رمضان آئے گا ہم نہیں ہوں گے، کل رمضان آئے گا ممکن ہے ہمارے پاس پیسہ نہ ہو، ہمارا وجود نہ ہو، مگر یہ نیکیاں، یہ خیر و بھلائی کی چیزیں کل پھر ہم کرنا چاہیں تو نہیں کر پائیں گے، اگر زندہ نہ ہوئے تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہوگا، نیکیوں کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، الا یہ کہ آپ جو صدقہ جاریہ اور نیکیوں کے جاری رہنے والے کام کر گئے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، پیارے نبی علیہ السلام کو نمونہ بنائیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نمونہ بنائیے۔ یہ مہینہ یہ کوشش کا مہینہ ہے، یہ تگ و دو کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم نے آپ کو رمضان کے فضائل و مناقب بڑے بیان کیے، اب فضائل و مناقب بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ اب ان کے حصول کا وقت ہے، ان کو حاصل کیا جائے جو فضیلت و منقبت ہے۔ کل ہم شروع کر رہے تھے، آج ہمارا 10واں روزہ ہو چکا ہے، اسی طرح باقی 20 دن گزرتے گزرتے پتہ نہیں چلے گا۔ میرے بھائی غور کرو، ہم نے اس 10 دن میں کتنا کچھ کمایا یا کتنا وقت ضائع کر دیا۔ کبھی رب ذوالجلال کے سامنے اپنے گناہوں کی لسٹ رکھی بھی ہے یا نہیں، دعا کرنے کا موقع ملا بھی ہے یا نہیں، ہم نے کبھی سنجیدگی سے، بھائی اس بچے کو آپ خاموش کروائیں پلیز، عبد الصبور اس کے پاس جاؤ اور بندے کو کہو کہ اس کو خاموش کروائیں، جائیں ذرا آپ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ موسم، یہ سنجیدگی کے ساتھ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی لسٹ کو رکھنے کا ہے، اللہ سے درگزر کرنے کی درخواست کرنے کا ٹائم ہے۔ آؤ توجہ کیجئے، یہ رمضان کے روزے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ روزہ جہنم کے اور آپ کے درمیان ایک پروٹیکشن ہے کہ جہنم کے اور آپ کے درمیان یہ روزہ رکاوٹ بن جائے گا، یہ روزہ آپ کو جہنم میں جانے سے روک دے گا۔ دوسری حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ جو بندہ ایک روزہ اللہ کے راستے میں نکل کے رکھتا ہے، ایک روزے کے بدلے میں رب العالمین 70 سال کی آگ کو، یعنی اس کے روزے دار کے اور جہنم کی آگ کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دیتے ہیں جتنا سفر بندہ 70 سال میں کر سکتا ہے۔ 70 سال کا فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نفلی روزہ ہے، اور یہ فرضی روزے کی کیا بات ہے میرے بھائی، جس نے تراویح رمضان کا قیام کر لیا، گناہوں سے اس کی جو ہے نجات ہو جائے گی، اللہ کی مغفرت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ مہینہ جو ہے اس کے اندر جد و جہد کا مہینہ ہے میرے بھائی، اس کے اندر روحانی فائدے ہیں، روحانی فائدے اس رمضان کے، جسمانی فائدے، طبی فوائد ہیں، اجتماعی فوائد ہیں، انفرادی فوائد ہیں۔ ذرا غور کرو ہم نے وہ حاصل کرنے میں کتنی تگ و دو کی ہے۔ افطاری کا وقت ہوتا ہے، میرے ساتھی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یا ٹی وی کے سامنے گھروں میں بیٹھتے ہوں گے میرے بھائی، یا دکان میں بیٹھتے ہوں گے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ رمضان کے ٹائم ٹیبل میں تبدیلی لے آئے، اگر آپ زیادہ گھنٹے کام کرتے ہیں 2-4 گھنٹے کا تخفیف کر لے، اپنے مزدوروں کو بھی تخفیف دیں، اپنے جسم کو بھی تخفیف دیں، اپنی رمضان کی عبادات کو طاقت جو ہے ان کو دیں۔ میرے عزیز بھائیوں، افطاری کے وقت پیارے نبی نے بہت ہی پیارا فرمان جاری فرمایا روزے دار کے لیے اللہ کے نزدیک افطاری کے وقت جو ہے ایک ایسی دعا ہوتی ہے، اللہ نے روزے دار کے مقدر میں ایک ایسی دعوت و دعا رکھی ہے، اگر افطاری کے وقت روزے دار وہ دعا کر دے، لا تردو، اس کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتے۔ اور میرے بھائی، آپ نے کبھی غور کیا نبی کے زمانے میں کتنی مشکلات ہوتی تھیں؟ سب سے بڑی جنگ عظیم جو ہے جنگ بدر،
رمضان کے مبارک مہینے میں پیش آئی تھی، روزے بھی تھے اور بھائی جنگ کا میدان بھی تھا۔ آئیے غور کیجئے، آج ہم تھوڑی تھکاوٹ ہو جائے سو جاتے ہیں، مولوی صاحب اگر ذرا تراویح لمبی کر دے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے تبصرہ تجزیہ شروع کر دیتے ہیں، ہم تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ لذت نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی۔ اگر قرآن سن کے لذت آئے پھر ہمیں طوالت کا احساس نہیں ہوتا، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے مارکے اس رمضان میں پیش آئے میرے بھائی، بدر کا مارکہ رمضان میں آیا، فتح مکہ کا مارکہ رمضان میں آیا۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں مسلمانوں کی بڑی مدد کی تھی، مسلمان کمزور تھے، اللہ رب العالمین نے اس رمضان میں انہیں فتح نصیب فرمائی۔ آؤ آج بھی عالم اسلام مشکلات میں گھرا ہوا ہے، مشکلات میں ڈوبا ہوا ہے، انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ عزت جو ہے وہ نیلام ہو چکی ہے۔ آئیے اس کو بحال کرنے کا موقع رمضان میں سب سے پہلے گناہوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی جائے، اللہ سے توبہ رجوع کیا جائے، آئندہ اللہ کے ساتھ سچا معاہدہ کیا جائے، ہاتھ اٹھا کے کہا جائے اللہ انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ اللہ اسلام اور مسلمان کی عزت کو بحال فرما۔ اللہ ہم سب کے جو ہیں ہمیں جرائم کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے جو وبال ہم پہ آیا ہے اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما، ہمیں اس سے اور اس کو ہم سے دور کر دے۔ یہ موقع ہے رمضان میں پیارے نبی دعا کیا کرتے تھے، پیارے نبی مال خرچ کرا کرتے تھے، پیارے نبی دوسروں کی مدد میں ہمیشہ آگے بڑھتے، مگر رمضان کے مہینے میں بہت آگے بڑھتے۔ آئیے غور کیجئے، میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر آپ نے ان 10 دنوں میں محنت و کوشش نہیں کی ہے، آپ نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں سکھایا ہے، آپ نے کوئی دعا یاد نہیں کی، قرآن کی کوئی چھوٹی سورت یاد نہیں کی، آپ نے قرآن کے کچھ جو ہے وہ 1-2 دفعہ ابھی تک ختم نہیں کر لیا، ہم نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کی، بہت سارے جو ہیں وہ کام ہیں نیکی کے کرنے والے، دوسروں کی مدد کے لیے موقع ملا ہم نے نہیں کی، دوسروں نے مدد کے لیے پکارا ہم نہیں پہنچے، تو پھر لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ہم پہنچ رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور مزید کی دعا کیجئے میرے بھائی۔ آئیے یہ مہینہ گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ پہلا دھاکہ ختم ہو گیا، دوسرا دھاکہ نہ معلوم میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، آپ میں سے کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آئیے جو لمحے میسر آتے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔